جب بات ماننے منانے کی ہو نا تو پھر صرف اور صرف دل کا میلان اور جھکاؤ دیکھا جاتا ہے کہ میں جس چیز کو منا رہا ہوں کیا اس کے ساتھ خوش ہوں، کیا اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، کیا مجھے اس سے محبت ہے۔ تو بالکل منانے کے طور پر آپ اسی طریقے پہ حضور کے میلاد کو بھی دیکھ لیں۔ ربیع الاول شریف کا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی 12 تاریخ کو آپ کے اور میرے آقا بلکہ ساری کائنات کے آقا اور مالک و مختار حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آوری کی نسبت سے اس ماہ مبارک کو ماہ میلاد بھی کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک میں حضور کے ولادت کی خوشی مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی سیرت اور سنت کو سنتے ہیں اور اپنانے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا اس بات کے اوپر ہی اتنا وقت صرف ہوتا ہے کہ میلاد ہوا کہ نہیں ہوا، میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ دوستو، بڑی آسان اور بڑی سادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو ہمیں اللہ کی بھی پہچان نہ ہوتی، اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو ہم تک قرآن نہ پہنچتا، اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ ہم مسلمان ہیں، حاملین قرآن ہیں، ہم توحید پہ کاربند ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ صرف اور صرف مرہون منت ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا۔ رہی دوسری بات کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی شرعی تحقیق نہیں ہے کہ منائیں یا نہ منائیں، یہ تو دل کا فیصلہ ہے، محبت کا فیصلہ ہے۔ آپ 14 اگست 1947 کو انڈیا سے الگ ہوئے اور ایک الگ اسلامی ریاست بنی، اسلام کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، تو اس دن کو آپ منا لیتے۔ جس شخص نے اسلام کے نام پہ اس سلطنت کو بنانے کے لیے تگ و دو کی، قائد اعظم محمد علی جناح، جس دن وہ پیدا ہوئے، آپ اس دن کو اس لیے منا لیتے ہیں کہ ہمارا ایک نجات دہندہ اس دن کو پیدا ہوا تھا۔ 23 مارچ کا دن آتا ہے تو آپ پوری قوم متفق ہیں، مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں کہ اس دن ہم نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ آج 6 ستمبر ہے، پورے ملک میں سرکاری سطح پہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کے ان شہداء اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو دشمن کا خواب چکنا چور کر دیا تھا۔ جب انڈین کمانڈر یہ کہتے تھے کہ ہم صبح کی چائے لاہور میں پئیں گے، تو انہیں لاہور دور ہو گیا تھا۔ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے جو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، ان کی یاد میں آپ 6 ستمبر مناتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے سلطنت کی حفاظت کی۔ جب بات ماننے منانے کی ہو نا تو پھر صرف اور صرف دل کا میلان اور جھکاؤ دیکھا جاتا ہے کہ میں جس چیز کو منا رہا ہوں کیا اس کے ساتھ خوش ہوں، کیا اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، کیا مجھے اس سے محبت ہے۔ تو بالکل منانے کے طور پر آپ اسی طریقے پہ حضور کے میلاد کو بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ بات تسلیم کرے کہ حضور دنیا میں آئے تھے تو لوگوں کے ماتھے بتوں کے آگے سے اٹھ کے خدا کے آگے جھک گئے تھے، تو میلاد منا لیں۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دے کہ حضور آئے تھے تو وہ لوگ جو اپنے کاندھوں پہ اپنی ماں کو رکھ کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے، انہی لوگوں کو ماں کے قدموں میں جنت ملنے لگی، تو میلاد منا لیں۔ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور دنیا میں آئے تو ہمیں وہ کتاب ملی جس کتاب کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو میلاد منا لیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ گواہی دے کہ حضور دنیا میں آئے، اس سے پہلے لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، ہمارے نبی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، دل گواہی دے تو میلاد منا لیں۔
آپ کا ضمیر تسلیم کرے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے تھے، خدا تو تھا لیکن مخلوق خدا کو نہیں جانتی تھی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے ان پردوں کو ختم کیا، مخلوق کو خالق سے ملا دیا۔ آپ کا ذہن تسلیم کرے کہ یہ بہت بڑی بات ہے تو میلاد منا لیں، اور اگر ان چیزوں کو ذہن تسلیم نہ کرے تو نہ منائیں۔ یہ بات ماننے منانے کی نہیں ہے، صرف یہ سوچنے کی ہے کہ میں جس شخصیت کی آمد پہ خوشی کر رہا ہوں، مجھے اس خوشی کے اندر کس طرح یا مجھے یہ خوشی کیوں منانی چاہیے۔ اگر کیوں کا جواب مل جائے نا تو فتویٰ بھی مل جائے گا، عقیدہ بھی مل جائے گا، مسئلہ بھی مل جائے گا، اور جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی ہے نا وہ بھی دور ہو جائے گی۔ بات ساری ماننے کی حد تک ہے۔